السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ آج ہم آپ کو بتلائیں گے ٹائمنگ کو کیسے انکریز کرنا ہے، بنا دوائی کے۔ کوئی دوائی آپ کو نہیں لینی اور اپنی مردانہ طاقت کو کیسے باقی رکھنا ہے اور اپنے پارٹنر کو کیسے سنتشٹ کرنا ہے اور کیسے اپنی زوجہ کا حق ادا کرنا ہے اور آپ کو ٹائمنگ آپ کی کیسے بڑھے گی بنا دوائی کیے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو ایک بار کمپلیٹ ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا اور سن کر کے آپ فائدہ اٹھائیے اور دوستو اس کو بہت ہی زیادہ استعمال کیجئے۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر آل پر پریس کر لیں۔ دوستو، ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، مباشرت یعنی ہم بستری سیکس ٹائمنگ بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی ٹپس دیکھتے ہیں، پھر ان ٹپس کو اپنی پارٹنر سے ہم آزماتے ہیں اور اس طریقے سے شہوت کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم صحبت کرتے ہیں، یعنی ہم بستری کرتے ہیں کہ جانور کی طرح پھر ہم جاتے ہیں اور 2-4 بار آگے پیچھے ہوئے اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم مردانہ کمزوری، پھر ٹائمنگ کی کمی، پارٹنر خوش نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، پھر وہ دوائی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کرنا۔ جو طریقہ میں آپ کو بتلاؤں گا اس طریقے سے آپ اپنے پارٹنر سے ملیے اور یہ طریقہ بالکل جینوین ہے اور صحیح ہے۔ دونوں کو راحت ملے گی، خوشیاں ملے گی اور لمبی ٹائمنگ آپ کی ہو جائے گی۔ چلیے دوستو، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دوستو، جس جگہ آپ ہم بستری کریں یعنی جس کمرے میں آپ اپنے پارٹنر سے ملے، اپنی بیوی سے ہم بستر ہوں گے یعنی جہاں سیکس کریں گے، وہ کمرہ بالکل اکیلا تنہا ہونا چاہیے۔ کسی کا آنے جانے کا وہاں خدشہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی کا آنے جانے کا بالکل بھی وہاں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز دوستو، اپنے کمرے کے اندر خوشبو لگائے، کیونکہ خوشبو عطر والی خوشبو لگائے، اس سے دل و دماغ کی فرحت بڑھ کر شہوت کا ابھار ہوتا ہے۔ عطر دل دماغ کو طاقت و راحت پہنچاتے ہیں اور مباشرت یعنی ہم بستری کرنے کے مقام پر کسی اور کے آنے جانے کا خدشہ وسوسہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا، اس سے شہوت و جوش و رغبت میں کمی آتی ہے اور عورت کو چاہیے کہ پورے زیب و زینت کے ساتھ مباشرت کے مقام پر حاضر ہو، یعنی کمرے میں اپنی بیوی کمرے میں اپنے شوہر کے لیے بن ٹھن کر اچھی طرح سنور کر میک اپ کر بیٹھے، جس سے اس کا آدمی اس پر اور زیادہ مائل ہو اور اس کو اچھا لگے۔ آدمی کو چاہیے کہ میٹھی و نمکین، نرم پیار کی گفتگو کرے، آپس میں ہنسی مذاق کرے، آپس میں بوسہ و کنار اور محبت بڑھانے والے انداز اختیار کرے، تاکہ دل کو راحت ملے، سکون ملے اور زوجین کو مباشرت کرنے کا یعنی سیکس کرنے کا جوش غالب آ جائے اور اس کے لیے ریڈی اور تیار ہونے لگے۔ دوستو، اور عورت کو چاہیے کہ مباشرت کرنے سے پہلے یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے استنجا کرے، یعنی پیشاب کرے، ٹھنڈے پانی سے دھو لیں پیشاب کی جگہ کو، تاکہ شرمگاہ اس سے سکڑ جاتی ہے، مرد کو اس میں اچھا لگتا ہے ہم بستری کرنے میں، اور ہو سکے تو اس میں پانی کی بوچھ لگائے اور پانی کی بوند میں تھوڑی سی خوشبو لگائے اور اس سے استنجا کر لیں اور خوشبو ضرور لگائے۔ اس سے آپ کے دل اور دماغ میں راحت ملے گی اور آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس ملے گا۔ دوستو، مباشرت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا نہ چاہیے، کیونکہ شرمگاہ دیکھنے سے اگرچہ شہوت ابھرتی ہے، امنگ پیدا ہوتی ہے، لیکن مگر وہی نقصان آنکھوں کو ہوتا ہے، آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر دوستو، اس کے بعد مرد کو کرنا چاہیے، جب وہ ریڈی ہو جائے، وہ تیار ہو جائے، اس کے بعد مرد اپنے عضو خاص یعنی اعلیٰ تناسل کے سرے کو عورت کے شرمگاہ میں داخل کرے، ٹھہرا رہے تاکہ عورت کی شہوت ابھر جائے۔ ایک دم سے جلدی نہ کرے اور آنکھوں میں تغیر پیدا کرے، ظاہر ہونے لگے۔ پھر مرد جب دیکھے کہ عورت بے چین ہونے لگی ہے اور بوسہ کنار کرتا رہے محبت کے ساتھ میں، اور پھر پوری شرمگاہ میں اپنے شدت سے داخل ہو جائے اور تیزی بالکل نہ کرے، دھیرے اپنے عورت سے ملے، اور عورت مرد کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے اپنی عورت کا کہ وہ جلدی انزال نہ ہو جائے، کیونکہ مرد جلدی انزال نہ ہو جائے، عورت کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جلدی انزال نہ ہو جائے، مرد کو پہلے نہیں عورت کو پہلے ہونا چاہیے۔ اور دوستو، اپنی پارٹنر کا خیال رکھنا ہوتا ہے، آرام سے کرے، اور جب دیکھے کہ ہم بستر ہونے والا ہے یعنی آدمی ڈسچارج ہونے والا ہے، وہ فوراً اپنے عضو خاص کو باہر نکالے اور ایک لمبی سی سانس لے، سانس کو روکے، اس کے بعد سانس چھوڑے، پھر اسی طرح پھر سانس روکے، پھر چھوڑے، اس کے بعد اور بیوی کے ساتھ حرکت اسی وقت کرتا رہے، سانس روکے رکھے۔ دوستو، اس طرح سے 2-3 مرتبہ کرے، اس کے بعد پھر شہوت کرنے لگے اور ہم بستر میں مصروف ہو جائے۔
दोस्तों शौहर को अगर औरत से पहले इंजाल हो जाए तो शौहर को जो है करना चाहिए औरत के इंजाल होने तक बराबर आगे पीछे हरकत करता रहे। जब औरत की पकड़ हल्की कम हो जाए, जब देखने लगे कि बिल्कुल उसकी पकड़ हल्की हो गई, उसने पहले सख्त पकड़ रखा था अब हल्का हो गया है, तो जान लेना चाहिए कि औरत को भी अब इंजाल हो गया है। इंजाल के बाद औरत बिस्तर पर उसी तरह लेटी रहे, बिल्कुल हरकत न करे, सीधी लेटी रहे। इससे होगा कि जो नुत्फ़ जो है हमारा जो मनी जो है वो हम रहम में पहुंच जाए और उससे बच्चा ठहरता है। तुरंत उठकर पेशाब न करे, खांसे ना, वैसे ना बैठे और इस्तंजा बिल्कुल न करे। थोड़ी देर तक सीधी कम से कम 15 से 20 मिनट तक लेटी रहे। दोस्तों इस तरीके से करने से आपकी टाइमिंग भी अच्छी होगी, दोनों को अच्छा इंटरेस्ट भी आएगा और आपके दिल दिमाग में राहत मिलेगी, खुशी मिलेगी, आपस में मोहब्बत पैदा होगी और इंशाल्लाह जिनके जो है बच्चा नहीं ठहरता रहम में, इस तरह करने से बच्चा भी हमल भी ठहरेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इसको आप आजमाइए, इसी तरह कीजिए, जानवरों की तरह बिल्कुल भी आप हम बिस्तर ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर